پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں رب کریم اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جملہ نفسانی شیطانی خواہشات حملوں سے تمام آسمانی زمینی اللہ اپنے کرم فضل کے صدقے اپنی عافیت کے صدقے محفوظ فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں اسباب زوال بیان کرتے ہوئے بات اس جگہ پر آ کر ختم کی تھی کہ جب تک ہم انبیاء کرام علیہ السلام بالخصوص حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب احترام تعظیم نہیں سیکھ لیں گے، اس وقت تک ہمیں کامیابی کامرانی بلندیاں اور اللہ کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی اپنے دعوے کی دلیل کے طور پر آج اللہ کے پاک کلام کی آیات مقدسات میں سے اور کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین احادیث میں سے کچھ باتیں پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کما حق ہو بیان کرنے کی زور واز اور زور بیان عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ پہلا ہی پارہ ہے جی، آیت نمبر 104 ہے۔ رب کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو راعنا نہ کہو، بلکہ یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر فرمائیں اور پہلے ہی سے بغور سنو اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیہ مبارکہ سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ رب کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دربار گوہر بار میں عرض کرنے کا بات کرنے کا سلیقہ سکھایا کہ حضور کی بارگاہ میں جب بیٹھو تو بات کیسے کرنی ہے، الفاظ کا چناؤ ایسا ہونا چاہیے جس کے اندر کوئی بھی گستاخی کا پہلو نہ نکل سکے۔ اگر وہ بات جس میں ایک پہلو اچھائی کا ہے ایک برائی کا ہے وہ بات بالکل نہیں کرنی، یا ایک اچھائی کا ہو کئی برائی کے پہلو ہوں وہ بھی بالکل نہیں کرنی۔ ایسی بات کرو جس میں گستاخی کا پہلو ہی نہ نکلے، ایسی بات کرو۔ پھر فرمایا وسمع، غور سے سنو، کان لگا کے سنا کرو، میرے محبوب کو بار بار بات نہ کہنی پڑے، کان لگاؤ غور سے سنو حضور کیا فرما رہے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا جو لوگ بے ادبی کا پہلو نکالتے ہیں وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ جی پہلے پارے سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ تھی۔ اب دوسرا سورہ انفال پارہ نمبر 9 آیہ نمبر 24 فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ۔ جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ معلوم ہوا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بلائیں، جیسے بھی بلائیں، جس حالت اور کیفیت میں بھی بلائیں، حتیٰ کہ نماز کے اندر بھی آپ موجود ہیں تو حضور آواز دے دیں تو فوراً چل پڑو۔ اس دعوے کی دلیل کے لیے میرے پاس بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے، مسجد نبوی ہے، حضور سرور کائنات فخر موجودات تشریف فرما ہیں۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نماز پڑھ رہے تھے۔ جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی
ذات گرامی نے آواز دی ان کو، اے ابی، یہ نماز پڑھ رہے تھے۔ عام حکم کیا ہے؟ عام حکم جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو، کوئی پکارے تو آپ اس کا جواب نہیں دیں گے، یہ عام حکم ہے۔ فرض نماز پڑھ رہا ہو کوئی بندہ، ماں باپ بھی آواز دیں تو نہیں جائیں گے۔ البتہ اگر نفلی کوئی نماز پڑھ رہا ہے، ماں باپ بلا لیں تو پھر نفلی نماز چھوڑ دیں، ماں باپ کی بات پہلے سنیں۔ اب بات یہاں پر تھی فرض نماز کی، ابی بن کعب پڑھ رہے ہیں، نماز فرض ادا کر رہے ہیں۔ کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ارشاد فرمایا، ابھی دیکھو نا جی، نماز ٹوٹ جائے تو کیا کیا جائے؟ اور نہیں، نماز پڑھ رہا ہے وضو ٹوٹ جائے، نماز پڑھ رہا ہے وضو ٹوٹ جائے، کیا کرے؟ نماز چھوڑ دے، ختم کر دے؟ نہیں، کیا کرے؟ کسی سے بات نہ کرے۔ نماز پڑھ رہا ہے، وضو ٹوٹ گیا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، وہ چپ کر کے چلا جائے وضو خانے، وضو کرے، وضو کر کے آ کے وہیں سے نماز اگلی پوری کرے۔ پتہ چلا؟ اب بات تھی نماز فرض کی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی، اے ابی۔ انہوں نے آواز سن تو لی لیکن جواب نہیں دیا۔ جب نماز مکمل کی، دوڑے ہوئے حضور کی بارگاہ میں گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں۔ فرمایا کیا بات ہے، آپ اتنی لیٹ کیوں ہو گئے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا کیا تم نے سنا نہیں؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں پکارے دوڑے ہوئے چلے آؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ پڑھا تھا لیکن سمجھا نہیں۔ سمجھا آج ہوں جب آپ سمجھا رہے ہیں۔ اوے اللہ کے نیک بندے، نماز کس کے حکم پہ پڑھ رہا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر۔ نماز کس چیز کا نام ہے؟ اللہ رسول کی رضا کا نام ہے، ان کا حکم پورا کرنے کا نام ہے۔ اور جب اللہ کے حبیب آپ کو آواز دے رہے ہیں تو آپ نماز فرض بھی پڑھ رہے ہوں، فوراً دوڑ کے حضور کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ اوے بندہ خدا، ہم نماز جب پڑھتے ہیں، دنیا کا مجھے علم نہیں ہے وہ کیا تصور کرتی ہے، کیا تصور نہیں کرتی۔ میرا اپنا ذاتی تصور یہ ہوتا ہے، میں آج اسی طرح نقل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جس طرح کملی والے نے نقل کی تھی، آپ نے عمل فرمایا تھا۔ آپ کریم آقا جی جس طرح کھڑے ہوئے، ہم بھی حضور کی اتباع میں کھڑے ہیں۔ جس طرح حضور نے رکوع کیا، ہماری ہر جگہ پر، ہر مقام پر یہی تمنا اور سوچ رہتی ہے، حضور نے یہ عمل کیا، ہم یہ عمل کر رہے ہیں۔ ہمارے تصور میں، تخیل میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال مبارک ہوتے ہیں، حضور نے اس طرح کیا، ہم سبحان ربی العظیم کیوں پڑھ رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کیوں پڑھ، یہ چیزیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا۔ ہم یہ عمل اس لیے کر رہے تھے، یعنی وہ نماز جس میں تصور مصطفیٰ آ جائے، وہ نماز کتنی کمال نماز ہے، بجائے اس کے کہ بندہ دنیاوی خیالات، تخیلات سے اپنے دماغ کو بھرے رکھے۔ اور یار اللہ کے بندے، خود تصور کرو، جس کے حکم پر تم نماز پڑھ رہے ہو وہ خود آواز دے دے تو اس سے اعلیٰ نماز کون سی ہوگی؟ اور شرعی مسئلہ بھی یہ ہے کہ حضور جب آواز دیں نماز ٹوٹے گی نہیں۔ آپ تشریف لے کے جائیں، حضور کی بات سنیں۔ مثال کے طور پر اگر حضور نے کہہ دیا جاؤ بازار سے سودا لے کے آؤ، آپ جائیں خریداری کریں، خریداری کرنے کے بعد واپس جب حضور سے فارغ ہو جائیں، آ کے وہیں سے نماز مکمل کرو، تمہیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ باتیں میں افسانوی نہیں کر رہا، یہ قرآن پاک کی آیت کی ضمن میں احادیث کی روشنی، بخاری شریف کی حدیث پڑھی، اللہ کے پاک قرآن کیا ہے وہ مبارکہ پڑھی۔ ہاں جی، پھر اس طرح اب دیکھیں نا جی، ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ
بڑی بے تکلفی سے بھی بات کرتے ہیں. او یار گل سنے ذرا، وہ فلانے آئے ذرا نام لے کے زید عمر بکر کسی کا بھی نام لے لیا، آ جا بھائی بات. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت امنا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. سورہ نور پارہ نمبر 18 آیت نمبر 63. رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو جیسا ایک دوسرے کو پکارتے ہیں. ہاں سمجھ آئی؟ اظہر صاحب، مظہر صاحب، طارق صاحب، فلاں صاحب، فلاں بھائی، اس طرح نہیں بلانا. ابھی پورا قرآن آپ پڑھ کے دیکھیے، صرف 4 مقامات پر، صرف 4 آپ کو لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملے گا، صرف 4 مقامات بس. تو کیا اللہ نے صرف 4 مقامات پر اپنے محبوب سے بات کی ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے، وہ ذات جو شہنشاہ حقیقی ہے، بادشاہ حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے، اس سے بڑی ذات ہی کوئی نہیں. واجب الوجود ذات، ازل سے ابد تک، جس کی نہ کوئی ابتدا نہ کوئی انتہا، وہ ذات شانوں کی مالک. وہ جب بھی پکارتی ہیں وہ ذات، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی. پنجابی کا معنی او میرے سونے رسول، او میرے سونے نبی. نبی جو ہے، نبی نبا ان سے نکلا ہے، اور نبی کا ترجمہ اکثر مترجمین نے نہیں کیا. اکثر مترجمین، آپ ترجمہ اٹھا کے دیکھیں قرآن کا، ہر لفظ کا ترجمہ کر دیا ہے، لفظ نبی کا ترجمہ آپ کو نہیں ملے گا. ملے گا تو احمد رضا کے ترجمے میں ملے گا. بھئی ہر لفظ کا آپ نے ترجمہ کر دیا ہے، لفظ نبی کا ترجمہ کیوں نہیں کرتے؟ کرو نا اس نبی کا ترجمہ. کیونکہ اس کا ترجمہ کیا تو ہمارے تو عقیدے کی جو بنیاد ہم نے کھڑی کی تھی بوکس، وہ تو دھڑام سے گر گئی نا جی. نبی کا معنی ہی غیب بتانے والا ہے، غیب کی خبریں دینے والا. اور جب یہ ترجمہ کر دیا تو اہل سنت و جماعت کی تو تصدیق ہو گئی نا. ہم تو یہ کہتے ہیں اللہ نے ہمارے نبی کو ہر شے کا علم عطا فرمایا. اللہ نے اپنے محبوب سے کوئی شے مخفی نہیں رکھی. کائنات کا سب سے بڑا غیب اللہ ہے. جب اللہ نے اپنا آپ محبوب سے نہیں چھپایا، پھر اللہ نے بچایا کیا؟ بات ختم ہو گئی. اب آپ اور میں جب چاہیں، جیسے چاہیں، جس وقت چاہیں کسی کے گھر چلے جائیں، لیکن اللہ اس کے بھی آداب بتا رہا ہے. سورہ احزاب پارہ نمبر 22 آیت نمبر 53. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں نہ حاضر ہو جب تک اذن نہ پاؤ. جب حضور اجازت دیں تو جانا ہے، نہیں تو نہیں. سمجھ آئی؟ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ اعراف کے اندر پارہ نمبر 9 آیت نمبر 157، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ھم المفلحون. اور وہ جو اس رسول پر ایمان لائے، اس کی تعظیم کرے، اسے مدد دے، اور اس نور کی پیروی کرے جو اس کے ساتھ اترا، وہی بامراد ہوئے. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. سورہ فتح پارہ نمبر 26 آیت نمبر 9. تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو، صبح و شام اس کی پاکی بولو. میں اگر صرف قرآن پاک سے ہی آپ کو آیات مقدسات تعظیم رسول پر سناتا جاؤں، کیونکہ یہ پچھلا جمعہ جن ساتھیوں نے سنا ہے ان کو یہ سارا صحیح طریقے سے سمجھ آئے گا مضمون. جنہوں نے نہیں سنا وہ تمہیداً اشارتاً سمجھ لیں. پچھلے جمعے میں نے بیان کیا تھا کہ اس وقت ہم زوال کا شکار کیوں ہیں. 100 سال پہلے، 50 سال پہلے مسلمانوں میں اتنے تعلیم یافتہ افراد نہیں تھے، اتنے سائنس کو سمجھنے والے، دنیا کو سمجھنے والے،
دین کو سمجھنے والے، معاملات کو سمجھنے والے، ہمارے پاس ماہر معاشیات بھی ہیں، ہر قسم کا ماہر، بڑے سے بڑے یونیورسٹی سے پڑھا لکھا جناب ڈگری ہولڈر، ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے، لیکن باوجود اس کے ہر جگہ پہ ہم ہی مار کیوں کھا رہے ہیں؟ اس کے اسباب بیان کرتے ہوئے قرآن پاک سے کہ قوموں پہ زوال کیوں اور کس وجہ سے آئے، اور اس میں پھر میں نے قوم لوط کا بیان کیا، قوم ہود کا بیان کیا، عاد کا بیان کیا، سمود کا بیان کیا، قوم موسیٰ کا بیان کیا، اور یہودیوں عیسائیوں کا بیان کیا۔ یہ جو قرآن پاک میں اسباب زوال بیان کیے گئے ہیں، وہ بیان کرتے ہوئے بات اس مقام پر ختم کی تھی کہ اس وقت ہمارا سبب زوال یہ ہے کہ ہم نے تعظیم رسول چھوڑ دی ہے۔ ہمارا ایک مسلمان کے سامنے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی جائے، موٹی سی مثال میں آپ کے دیتا ہوں، آپ کے سامنے آپ کے باپ کو کوئی گالی دے، آپ کی غیرت کا تقاضا کیا ہے؟ آپ کے سامنے آپ کے باپ کو کوئی گالی دے، امن پسند ہوتے ہوئے چھوڑو یار کوئی بات نہیں، میرے باپ کو ہی گالی دی ہے نا تو کیا ہوا ہے، امن پسند ہے۔ غیرت یہ نہیں کہتی، غیرت یہ کہتی اس منہ کو توڑ دیا جائے جو تیرے سامنے تیرے باپ کو گالی دے۔ یہ غیرت کا تقاضا ہے، ایمانی تقاضا ہے، یہ ایمانی غیرت کا تقاضا ہے۔ اور کائنات عالم میں حضور سرور کائنات سے بڑھ کر ہمارا مالک کوئی نہیں۔ ہمارے سامنے 57 اسلامی ممالک ہوں، اس میں ایٹمی قوتیں بھی ہوں، اور ایک پدی سی چونٹی کی بھی اوقات ہے، کیونکہ اس کا بھی ذکر قرآن نے کیا ہے، مچھر کی بھی اوقات ہے جس کا قرآن ذکر نے کیا ہے، مکھی کی بھی اوقات ہے جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ وہ شخص جس کی اوقات ان کیڑے مکوڑوں جیسی بھی نہیں ہے، ان جیسا بھی اس کو تشبیہ دینا ان کی توہین ہے، کیڑے کی توہین ہے، وہ بکواس کرے، 57 اسلامی ممالک کے سربراہان خاموشی اختیار کر دیں۔ تعجب ہے نا یار، رب کائنات اگر پاور دے نا تو اس پاور کو استعمال کرو اللہ رسول کی رضا کے لیے، اور پھر آپ دیکھیں اللہ آپ کو کتنی ترقیاں دیتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کائنات عالم کے ہر خزانے کا مالک اللہ اور اس کے رسول۔ آپ کس چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ غیرت ایمانی کا تقاضا کریں، رب کریم ہواؤں کو آپ کے تابع کر دے گا، زمینوں کو آپ کے تابع کر دے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، آپ کے زمانے میں آ گیا زلزلہ، کوڑا ہاتھ میں تھا آپ کے، زمین پہ مار کے کہنے لگے اوے عمر کے عدل میں کمی آ گئی ہے، تو تڑپنے لگ گئی۔ کہتے جی وہیں پر زلزلہ رک گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے شیخ طریقت حضور سیدی والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک کتاب لکھی تھی مناقب فاروق، اس میں آپ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، زلزلہ آ گیا، اپنا وہ آتش پیشاب پھٹا اور لاوا آئے شہر کی طرف، آبادی کی طرف۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے میں ایک رومال تھا، جو چادر تھی، آپ نے وہ اٹھائی اور ایسے اس کے سامنے گرائی، فرمایا اس کو ذرا دھیان سے کراس کریں کہ یہ عام بندے کی نہیں، عمر فاروق کی یہ چادر ہے۔ جن لوگوں نے اللہ رسول کی تابعداری کی ہے نا جی، پھر کائنات کی ہر شے ان کی تابعداری کرتی، ہر شے ان کی تابعداری کرتی۔ کون سی ایسی مثال ہے جو میں آپ کو دوں اور آپ سمجھ سکیں؟ بس اتنا یاد رکھیے، ہوائیں فضائیں ان لوگوں کے تابع ہیں۔ منبر رسول پر کھڑے ہیں فاروق اعظم، اور نگاہ اس شیر ببر کی کدھر جا رہی ہے؟ مقام نہاوند میں، اور وہیں سے کھڑے ہو کے کرتے ہیں یا ساریۃ الجبل، او ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھ۔ نگاہوں کو اللہ ایسی بنا دے تجھے کسی سیٹلائٹ کی ضرورت نہ پڑے، تجھے کسی آلے کی ضرورت نہ پڑے۔ آج ہم آواز کو پہنچانے کے لیے آلوں کا استعمال کرتے ہیں،
اور بابا آلے کا استعمال کرنے کے باوجود بھی ہم بعض اوقات ایسی خطا کھا جاتے ہیں. اب وہ کیا کہتے ہیں, ایک ٹیکنالوجی آئی, کی کہتے ہیں, فیک, ڈیپ فیک ٹیکنالوجی. ڈیپ فیک کیا ہے جی؟ ایک شکل کو دوسری شکل پہ لگا کے جو مرضی کر لو. کوئی چوری کر رہا ہے, وہ چور کی شکل اتار کے میری شکل لگا دو, پتہ نہیں لگے گا جناب. ہر چیز 2 نمبر استعمال ہو گیا. لیکن اللہ رسول جب قوت دے گا تو پھر 2 نمبری کا کہیں پہ معاملہ نہیں رہنے والا. وہاں پر اللہ کی ذات ہر شے کو تیرے تابع کرے گا. دنیا تیری محتاج ہوگی, تو دنیا کا محتاج نہیں ہوگا. میرے کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی, قربانی کرنا کیسا ہے؟ اچھا کام ہے نا, کتنی اچھی بات. لیکن اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یہ سورہ حجرات ہے, پارہ نمبر 26 ہے, پہلی ہی آیہ مبارکہ ہے. اے ایمان والو, اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو, اللہ سے ڈرو, بے شک اللہ سنتا اور جانتا ہے. یہ واقعہ کیوں ہوا جی؟ ایک حضور کے صحابی نے کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے قربانی کر لی. حضور سے پہلے قربانی کر لی. اللہ نے فوراً آیت مبارکہ نازل کر دی, اگرچہ قربانی میرا فرض ہے لیکن تو نے میرے حبیب سے پہلے کی, لہذا تیری قربانی بھی ریجیکٹ ہے اور تیرا ہر چیز ریجیکٹ. جب تک میرے محبوب ادا نہ فرما لیں اس کے بعد تو کرے گا, تیری قبول ہے, ورنہ جاؤ, تیرا فرض بھی قبول نہیں, تیرا عمل بھی قبول نہیں. کائنات عالم کے اندر میں آپ کو اچھا جی ایک بڑی بخاری شریف کے اندر بڑی پیاری حدیث پاک, حضور کا ہر فرمان ہی پیارا ہے, لیکن قربان جائیں. حضرت عروہ بن مسعود ثقفی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب بنیت عمرہ 1500 صحابہ کرام کو لے کر مکے کی طرف گئے نا جی, تو کریم آقا جی نے حدیبیہ کے مقام پر, صلح حدیبیہ کے نام سے یہ واقعہ بڑا مشہور ہے, بڑا تفصیلی واقعہ ہے. میں اس میں سے ایک خاص حصہ آپ کو سنانے کی زحمت فرما رہا ہوں. وہاں پر حضور نے پڑاؤ کیا, حضرت سیدنا عثمان غنی کو پہلے بھیجا, جاؤ مذاکرات کر کے آؤ, ہم لڑائی جھگڑے کے موڈ سے نہیں آئے, ہمارا عمل یہ ہے, ہم چاہتے ہیں عمرہ کر کے واپس چلے جائے. حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, کفار نے جاسوس بنا کے بھیجا, جاؤ دیکھ کے آؤ کہ اس وقت مسلمانوں کی قوت کیا ہے, ان کی تعداد کیا ہے, کتنے زور میں ہیں, تاکہ ہم ان کے ساتھ مقابلہ کر سکیں. جا کے انہوں نے کیا دیکھا, قال فواللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامة الا وقعت فی کف رجل منہم فذلک بها وجہہ وجلدہ واذا امرہم ابتدروا امرہ واذا توضأ قادوا یقتتلون علی وضوئہ واذا تکلم خفضوا اصواتہم عندہ وما یجدون الیہ النظر تعظیما لہ. کہتے ہیں میں جب گیا تو میں نے عجبی نظارہ دیکھا, فواللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامتاً, ہم کہتے ہیں یہ ناک صاف کرنا اور کر کے اپنا لعاب پھینکنا, کہتے جب حضور نخامہ فرماتے تھے, پھینکتے تھے کوئی چیز, الا وقعت فی کف رجل, وہ حضور کا پھینکا ہوا لعاب مبارک زمین پہ نہیں جاتا, وقعت فی کف رجل, لوگ ایسے آگے ہاتھ کر لیتے. یہ کون ہے؟ صحابہ ہیں. یہ روایت صحیح بخاری شریف کی ہے. آج کل انٹرنیشنل نمبر کے مطابق یہ ہے 2731 بھی ہے اور 32, دونوں, یہ دونوں حدیثیں اکٹھی ہیں. اچھا جی, شرطوں کا بیان باب ہے, بخاری شریف کی کتاب ہے, عبارت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں ہم کیا دیکھ رہے ہیں, فی کف رجل, کف کہتے ہیں ہتھیلی کو, ہتھیلیوں میں آ رہی ہیں,
فدلا کا بہا، وہ کیا کرتے ہیں اس کو؟ وہ ملتے ہیں، دلا کا بہا، وہ ملتے ہیں کس پر؟ وجہہ، اپنے چہروں پر، وجلدہ، اپنے جسم پر۔ وہ میں صدقے جاواں صحابہ تہاڈی شان، کیا بات ہے یار! یہ تیرا میرا عشق نہیں ہے، یہ صحابی رسول کا عشق ہے، یہ تعظیم صحابہ ہے۔ آج ہم نام لے کے پکارتے ہیں، محمد نے یہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیرا بیڑا غرق جائے۔ تو کہ سرور کائنات نے یہ کہا، تو کہ رسول کریم نے یہ کہا، تو کہ میرے سونے نبی نے یہ کہا، اپنے باپ کا نام لے کے کیوں نہیں بات کرتا؟ اور فلانے گل سن، باپ کو تو ابو جی کہیں، ابا جی کہیں، ہاں جی پاپا کہیں، ڈیڈی کہیں، وہ جو مرضی۔ اج کل دی نسل کی کہندی ہے ڈڈا، اور تیری میں صدقے جاواں، کوئی ڈڈا کہہ رہی ہے، کوئی ڈڈ کہہ رہی ہے، وہ ٹھیک ہے بھئی، لگے رہو بھئی۔ یہ ترقی نہیں، یہ ترک ہے، یہ غلاظت ہے، یہ گندگی ہے۔ ہمارے اسلام کی تعلیمات کے مطابق تیری نگاہ تیرے باپ کی نگاہ میں نہیں ملنی چاہیے۔ نگاہوں کو جھکا کے رکھ، اس کے پیروں کی طرف تیری نظر ہو، اور پتہ لگے جیسے ایک غلام اپنے آقا سے بات کر رہا ہے۔ باپ تیرا خوف زدہ نہ ہو جائے، تیری جوانی سے، تیرے ڈولوں سے اور تیرے زور سے وہ سارا کچھ دیکھ چکا ہے۔ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھ، اور اپنے آپ کی جوانی کو، طاقت کو قابو میں رکھ۔ وہ قدرت والا اپنی قدرت کے نظارے دکھاتا ہے، اور تیری ساری جوانی دری کی دری رہ جائے گی، تیری آکڑ رہ جانی ہے۔ صحابہ کرام کا ادب ہے، نخامہ، وہ جو حضور تھوکتے تھے، جو حضور یہ صاف کرتے تھے، فی کف رجل، اور وہ پھر کرتے تھے، وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابتدروا أَمَرَهُمْ۔ وہ جب حضور کوئی بات کہتے نا تو صحابہ پہلے تیار کھڑے ہوتے، بس حضور کہیں ہم فوراً عمل کریں، بس حضور حکم ہونا چاہیے، جی میرے آقا، جی میرے آقا، حکم فرماؤ۔ پھر فرما وَإِذَا تَوَضَّأَ قَعَدُوا يَقْتَتِنُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ جب وضو کا پانی، غسالہ جس کو ہم کہتے ہیں، غسالہ جو پانی گرتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے قَعَدُوا يَقْتَتِلُونَ، ایسا محسوس ہوتا تھا یہ لوگ جنگ چھیڑ دیں گے، ایک دوسرے کو مار دیں گے، یہ حضور کا پانی ہم نے لینا ہے، یہ پانی ہم نے لینا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر کہتے ہیں وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، جب حضور بولتے ہیں سارے خاموش ہو جاتے ہیں، سارے چپ ہو جاتے ہیں، گویا ان کے سروں پہ پرندے بیٹھ گئے۔ وہ صرف اس بات میں کہ حضور کیا ارشاد فرما رہے ہیں، حضور کے لبان مبارک سے کیا نکل رہا ہے، حضور کے لبان مبارک سے کیا نکل رہا ہے۔ پھر فرماتے وَمَا يَجِدُونَ إِلَيْهِ النَّظْرَ تَعْظِيمًا لَهُ، حضرت عروہ بن کہتے ہیں کہ میں نے خدا کی قسم ایسا نظارہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ نظارہ جب دیکھے کوئی جاسوس ہو کافروں کا، صحابہ کی تعظیم ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جا رہی ہو، اور ایک دو بندہ نہ ہو یار، آج ایک وفادار بھی خدا کی قسم مل جائے نا تو بندے کی زندگی کامیاب ہے۔ آپ کے دوستوں کی لسٹ میں کسی کے 50 ہوں گے، کسی کے 60 ہوں گے، کسی کے 100 ہوں گے۔ ہماری فیس بک فرینڈ میں 5-5 ہزار دوست ہوتے، لیکن تیرے پہ جان نثاری کرنے والے کتنے، ذرا یہ بتا نا۔ ہاں جی، آپ کے فالوورز میں 25-25 لاکھ فالوورز ہیں، 1-1 کروڑ فالوور ہے، اور بابا جس طرح میرے نبی کے فالوورز ہیں اس طرح کا دکھانا یار۔ اب یاری دوستی تو ایک طرف رہی، ماں اور بیٹے کا رشتہ بھی مقصدی رشتہ ہو گیا۔ جو بیٹا نہ کمائے، ماں پیو بھی کہنے ویلا جانا ہے تا گھر بیٹھا رہنا، جا دفعہ ہو کو کما کے لیا، ایویں تینوں اینا وڈا کیتا ہے نہ کھٹو جہا نہ ہے تا۔ اچھا تے جے کوئی پتر کماندا ہوئے، ہاں جی انجینئر لگ جائے، ہاں میرا ایک کماؤ پتر آیا، اور میرا کماؤ پتر آیا، ہاں تے او اکھاں دا بھی تارا ہے، وہ اماں دی اکھاں دا بھی تارا ہے، تے وہ ابے دی اکھاں دا بھی تارا ہے۔ او بابا
یہ مادیت پرستی ہے، یہ مادیت پرستی ہے۔ آج ماں باپ کے رشتے بھی جو ہے وہ اسی بات پہ ٹکے ہوئے ہیں، تمہارے سے فائدہ ہے، تم اس کی اولاد ہو، نہیں ہے تو جاؤ باہر نو جاؤ۔ خیر کہتے ہیں جی فرجع عروہ الی اصحابہ، واپس گیا عروہ بن ثقفی گئے، واپس گئے تو کہنے لگے فقال ای قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی القیصر وکسرى والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا قط يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ان تنخم نخامة الا وقعت في کف رجل منهم فدلک بها وجهه وجلده واذا امرهم ابتدروا امره واذا توضا قعدوا يقتتلون على وضوء واذا تكلم خفضوا اصواتهم عنده وما يحدون الیہ النظر تعظیما له۔ کہتے ہیں جب واپس گئے تو کہنے لگا او خدا کی قسم جو میں نظارہ دیکھ کے آیا ہوں وہ چھوڑ دو اس نظارے کو۔ اور وہ کہنے لگے جو میں آج نظارہ دیکھ کے آیا ہوں چھوڑ دو، تصور ذہن سے نکال دو کہ اس کے ساتھ تم لڑائی کرو گے اور کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں یہ نظارہ دیکھ کے آ رہا ہوں جب ان کے نبی وہ نخامہ کرتے ہیں، اپنا تھوک پھینکتے ہیں اور لوگ اس کو لے کے چہروں پہ مل رہے ہیں، اپنے جسموں میں مل رہے ہیں، اور اس کے پانی کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے اندر جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ ہر ایک کا جناب یہی تمنا ہے یہ پانی میں حاصل کروں۔ اللہ اکبر۔ پھر بخاری شریف میں اگلی روایت میں ایک ہے اور جس کو تو یہ سعادت حاصل ہو گئی سو ہو گئی، جس کو سعادت حاصل ہوئی سو ہوئی، جس کو نہیں ہوئی اس نے کیا کیا، اس نے دوسرے کا ہاتھ پکڑا، اپنے ہاتھ کے ساتھ رگڑا، اپنے منہ پہ ملنا شروع کر دیا۔ اور یہ کسی عام بندے کی بات نہیں ہے، یہ صحابی رسول کی بات ہے۔ میں کوئی افسانوی بات نہیں کر رہا، میں بخاری شریف صاحب کو حدیث بما متن سنا رہا ہوں، حوالے کے ساتھ جاؤ، گھر جاؤ، تسلی سے پڑھو، پڑھ کے سمجھو اس کو، اور سمجھنے کے بعد پھر آج بات کرنا آ کے یہاں پر ہم آج ذلیل و خوار کیوں ہو گئے۔ اور صحابہ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک نہ گرنے دے زمین پر، وہ چہروں پہ بن لے۔ یہ صحابی رسول کی بات ہے، یہ عمر فاروق کی بات ہے، یہ صدیق اکبر کی بات ہے، یہ شیر خدا کی بات ہے، یہ عثمان غنی کی بات ہے، یہ 1,25,000 صحابہ کی بات ہے جو وہ اپنے 1400 بندہ ایک عمل کرے۔ اور وہ کہتے ہیں میں بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس وفد لے کے گیا ہوں، میں کسرا بھی گیا ہوں، میں ایران بھی گیا ہوں، میں روم بھی گیا ہوں، میں نے نجاشی کا دربار بھی دیکھا ہے۔ خدا کی قسم میں نے کسی بندے کو اس طرح تعظیم کرتے دیکھا ہی نہیں جس طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اس کی وہ غلامی کر رہے ہیں۔ جو قوم حضور کا تھوک مبارک زمین پہ نہ گرنے دے، تمہارا کیا تصور ہے وہ نبی کے غلام، وہ نبی کے وفادار اس کا خون گرنے دیں گے یہاں پر؟ اپنے ذہنوں سے لڑائی کا یہ بالکل تصور نکال کے رکھ دو۔ اور یہ وہ بندہ بات کر رہا ہے جس کو رومن امپائر اس وقت کی سپر پاور کی جو وہ کیا کہتے ہیں وہ حاصل ہے، یاری حاصل ہے، سپورٹ حاصل ہے، رومن پاور کی ان کو سپورٹ حاصل، کسرا کیسر و کسرا۔ اس وقت ایران بھی ایک اپنے زور پہ تھا، اس وقت کا ایران، اس وقت کا روم، اس وقت کے بڑے بڑے بادشاہوں کے تمام کفار کے ان کو سپورٹ حاصل ہے۔ جو مرکزی حیثیت آج کعبے کو حاصل ہے، یہی مرکزی حیثیت کعبے کے کافروں کو اس وقت حاصل تھی۔ لیکن خدا کی قسم اتنے سے صحابہ سے وہ کفار کی قوم کیوں خوف زدہ ہو گئی؟ کیونکہ صحابہ کا جذبہ ایسا تھا جس جذبے کے آگے کوئی اور شے ٹک نہیں سکتی۔ لے یہ ہے تمہاری ہر شے کا علاج۔ آخری بات سماعت فرمائیں، وقت کے دامن میں وسعت نہیں رہی۔ قرآن پاک کا 30واں پارہ آپ نے پڑھا ہے، اللہ تیری خیر کرے۔ یہاں پر میرا حسن ظن ہے کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا کہ جس کو یہ صورت نہیں آتی۔ تبت یدا ابی لہب، بولو کیا لفظ ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب۔
اللہ کیا ہے؟ یہ قرآن پاک اٹھا، یہ کیا ہے؟ قرآن پاک. او چکو. تبت یدا ابی لہب و تب. اللہ کون ہے جی؟ اپنا تعارف اس نے کس طرح کروایا؟ بسم اللہ بولو الرحمن الرحیم ہے. قرآن کا پہلا لفظ کیا ہے؟ قرآن پاک کا پہلا لفظ ہے الحمدللہ رب العالمین. یعنی قرآن اللہ نے جب اپنا تعارف کروایا تو کیا کروایا؟ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ پالنے والا ہے، ہاں جی، ہر شے کے اوپر مہربان. لیکن ادھر کیا کہہ رہا ہے؟ تبت یدا، یدن ہاتھ کو کہتے ہیں، یدا دونوں ہاتھ. ابی لہب، اوے ابو لہب تباہ ہو جا، برباد ہو جا، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. تیرا جنہ بھی مال ہے سارا برباد ہو جائے، جنہ بھی کمایا سب برباد ہو جائے. سیصلی نارا ذات لہب، اب دھنستا ہے پٹ مارتی آگ میں وہ. اور صرف وہ نہیں، وامرأتہ، امرأۃ عورت کو کہتے ہیں، وامرأتہ تیری بیگم بھی، تیری بڈھی بھی بچے لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھاتی. یہ قرآن ہے. اور قرآن میں اللہ نے یہ کسی کو کہے تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، تو برباد ہو جائیں، تیرا سارا کمایا ناس جائے، یہ دعا ہے؟ ہائے 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 ہائے. وہ دنیا نے توحید کی آڑ میں تعظیم رسول کو ایسا روندا ہے، ایسا روندا ہے کہ منٹل دماغ لکھنے پر مجبور ہو گئے. نماز میں نبی کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی. اور تیرا بیڑا غرق جائے، تو پڑھے گا کی شے، جائے گا کس طرف؟ تیری عقل کدھر ہے؟ تیری سوچ کدھر ہے؟ اللہ کریم جب بھی گالی دے گا، اللہ نے وہ جس نے حضور سرور کائنات پہ تان دیا، 10 گالیاں نکالنے کے بعد فرمایا عتلم بعد ذالک زنیم، یہ تو ہے ہی حرام کا نطفہ. اماں کے پاس تلوار لے کے پہنچ گیا، اماں جی بتاؤ نبی نے جو 9 باتیں کی ہیں وہ تو میں جانتا ہوں، میرے اندر ہوں 10ویں بات نبی یہ کہہ رہا ہے کہ تو حرام کا نطفہ ہے. اس نے کہا پتر تیرا پیو سی نہ مرد، جائیداد سی بہتی، میں کیا میں ٹر جانی کسی پاسے، نہ میرے کام آنی نہ کسی اور دے آنی، تو میں چروائے نال منہ کالا کر لیا. خدا کی قسم توحید کی آڑ میں رسالت کی توہین نہ کرو. اگر قرآن پر عمل کرنا توحید ہے تو توحید تعظیم رسول ہے. میں نے کسی اور کی بات کی نہیں، کچی بات کی نہیں، میں نے یا قرآن سے حوالہ دیا یا حدیث سے حوالہ دیا. میرے لیے ہر صحیح حدیث قابل دلیل ہے، میرے لیے بخاری دلیل نہیں، لیکن چونکہ عام ایک ذیل بنا ہوا ہے لہٰذا میں نے حدیث پاک بھی بخاری شریف سے تلاوت کی. دعا کرو اللہ آپ کو مجھے حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے. یار زندہ صحبت وقت پانی لے آیا یار.